بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ فلسطین یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 3000 سال پرانا مسئلہ ہے۔ چلیں اب اس کی ہسٹری پہ اگر نظر ڈالیں ہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو فتح کیا یروشلم کو، اس کے کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ یہ یہودیوں کے ہاتھ سے چلا گیا۔ تقریباً 300 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں یروشلم کو فتح کیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہ پہلی عبادت گاہ بنائی، جسے یہودی فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ تقریباً 400 سال تک حکومت کی یہودیوں نے۔ اس کے بعد بیبلون کے بادشاہ بخت نظر نے یروشلم پہ حملہ کیا، اور وہ پہلی عبادت گاہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی بقول یہودیوں کے فرسٹ ٹیمپل، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور 70 سال تک یہودی جو ہے وہ ان کی قید میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے سائکرس نے دوبارہ یروشلم پہ حملہ کیا اور اسے جو ہے فتح کیا، اور پھر دوبارہ سے وہ ٹیمپل تعمیر ہوئی، اور یہاں پہ دوبارہ یہودیوں نے آلموسٹ 400 سال تک حکومت کی۔ پھر دی گریٹ رومن امپائر نے یروشلم پہ حملہ کیا، اور یہودیوں کی عبادت گاہ فرسٹ ٹیمپل اسے دوبارہ سے تباہ و برباد کر دیا، اور دی گریٹ رومن امپائر نے آلموسٹ 600 سال تک یروشلم پہ حکومت کی، اور اسی دوران جو ہے اسلام کا عروج شروع ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی یروشلم دوبارہ فتح ہوا۔ اس کے فتح کی کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ جب مسلمان یروشلم کے پاس پہنچے تو وہ بڑی بلند و بالا دیواریں تھیں، قلعہ نما اس کو بنایا گیا تھا، بڑا ہی مضبوط تھا، اور اندر سے جو ہے وہ خود کفیل تھا، پانی کے ذخائر وہاں موجود تھے، اور زرخیز زمین تھی۔ تو تقریباً وہ مسلمانوں نے اس کو محاصرہ آلموسٹ 6 مہینے تک اس کا محاصرہ کیا، لیکن ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، وہ باہر نہیں آئے۔ تو ان کے کچھ جو ہیں عالم تھے یہودیوں کے، وہ آئے، عیسائیوں کے، وہ مسلمانوں کے پاس آئے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہم یہ زمین آپ کو دے سکتے ہیں، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ بادشاہ آ جائے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم یہ زمین آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی وہ بادشاہ ہمیں نہیں لگ رہا۔ تو انہوں نے کہا بالکل وہ بادشاہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ وہ بادشاہ موجود ہے، وہ اس وقت مدینہ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا ہم یہ زمین آپ کو نہیں دیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خط بھیجا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونٹ اور ایک غلام کے ساتھ وہاں سے چل پڑے، اور یروشلم کے لیے وہاں سے فلسطین کے لیے چل پڑے۔ طے یہ ہوا کہ کچھ راستے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھیں گے، اور وہ جو غلام ہے وہ اونٹ کی لگام پکڑ کے چلتے رہیں گے ساتھ ساتھ، اور پھر کچھ راستے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونٹ کی لگام پکڑیں گے، اور وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ جب یروشلم کا یہ ایک علاقہ بالکل قریب آیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی کہ وہ جو ہے وہ اونٹ کا جو ہے لگام پکڑے چلیں۔ تو غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، آپ ایک بادشاہ ہیں، آپ جو ہے آئیں اوپر بیٹھیں، یہ مناسب نہیں لگے گا کہ میں جو ہے اونٹ پہ بیٹھا ہوں اور آپ جو ہیں وہ لگام پکڑیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، جو جس طرح طے ہوا تھا ہم اسی طرح چلیں گے۔ اور جب وہ ان کے پاس آئے، یہ ساری نشانیاں عیسائیوں کے کتاب میں موجود تھیں، اور یہ نشانیاں دیکھ کے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جو ہے یروشلم کو فتح کرے گا۔ تو انہوں نے وہ چابیاں یروشلم کے دروازے کھول دیے مسلمانوں کے لیے۔ بس انہوں نے ایک شرط رکھی کہ یہاں پہ یہودیوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ شرط قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، ہاں میں آپ کے لیے یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس شرط پہ انہوں نے جو ہے یروشلم کو جو ہے مسلمانوں کے حوالے کیا کہ یہودی یہاں صرف وزٹ کرنے آئیں گے اور وزٹ کر کے دوبارہ چلے جائیں گے، وہ یہاں زمین نہیں خرید سکتے اور یہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اس طرح بغیر خون خرابے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا، اور تقریباً 350 سال تک یہ یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد کرسچن نے دوبارہ یروشلم پہ حملہ کیا، اور مسلمانوں سے وہ زمین دوبارہ چھین لی، اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے انہوں نے اپنے محل کے طور پہ استعمال کیا،
اور جب انہوں نے اس کو فتح کیا تو مسلمانوں کا بہت خون بہایا گیا، یروشلم کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ تقریباً 90 سال تک یروشلم جو ہے، فلسطین جو ہے کرسچنز کے پاس رہا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے بہت عظیم الشان بادشاہ صلاح الدین ایوبی کی سربراہی میں جو ہے فوج جو ہے وہ آئی اور اس نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مسجد الاقصیٰ میں آ کے نماز پڑھی اور اسے دوبارہ مسجد بنایا، اور وہاں پہ اب مسلمانوں نے جو ہے تقریباً 800 سال تک حکومت کی یروشلم میں۔ اور اس کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ کا دور شروع ہوا، اس دور میں بھی یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا یروشلم۔ یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ وہاں پہ زمین خریدیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاہدے کے مطابق وہ وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے، تو سلطنت عثمانیہ نے اس معاہدے کی پاس رکھتے ہوئے یہودیوں کو وہاں زمین خریدنے کی اجازت نہیں دی، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کے قائم رہنے تک یہودی وہاں پہ زمین نہیں خرید سکتے تھے۔ وہ وہاں صرف وزٹ کرنے آتے تھے، اپنی عبادت گاہ کو دیکھنے آتے تھے، اس کا زیارت کرنے آتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے عربوں کو جو ہے آزادی ملی، سلطنت عثمانیہ سے عرب بکھر گئے، مختلف ملکوں میں جو ہے وہ بٹ گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ ملک برٹش امپائر کے پاس آیا، تو برٹش امپائر نے جو ہے اس کو کافی عرصہ اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر اس نے وہاں پہ یہودی آباد کاری ساتھ ساتھ شروع کی، اور ورلڈ وار 2 اور ہٹلر کی جو ہے وہ کہانی بہت مشہور ہے، کس طرح یہودیوں کا خون بہایا ہٹلر نے، وہ سب کو معلوم ہے۔ اسی دور میں جو ہے یہ یہودی جو ہے مظلوم بن کے فلسطین آئے کہ ہمیں پناہ دی جائے تاکہ ہم جو ہے کچھ عرصہ وہاں رہیں، جیسے ہی حالات سازگار ہوں ہم دوبارہ اپنے ملک چلے جائیں گے۔ تو فلسطینیوں نے جو ہے انہیں ویلکم کیا اور اپنے جو ہے زمینوں میں جگہ دی کہ یہ کچھ عرصے کے لیے آئیں، چلیں رہ لیں اور پھر اپنی سرزمین میں چلے جائیں گے۔ لیکن ان کا منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ آئے، وہاں پہ مسلمانوں کی زمینیں جو ہیں 2 دگنی 3 گنا 4 گنا زیادہ قیمتوں پہ خریدنے لگے۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا ابہام ہوا کہ یہ تو ہماری زمینیں خرید رہے ہیں اور یہ یہاں پہ یہودی آباد کاری کرنے لگے ہیں، لیکن تب تک وہ اچھی خاصی زمینیں خرید چکے تھے۔ پھر اس دوران جو ہے ان دونوں میں جھڑپیں شروع ہوئیں، لڑائی جھگڑے یہ وہ۔ تو تقریباً 1948 میں اس ٹائم تک یو این جو ہے وہ آ چکا تھا، یو این کا وجود ہو چکا تھا۔ تو یو این ریزولوشن کے تحت جو ہے فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، جس میں اسرائیل اور فلسطین، اور اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی جیسے پاک اور ہند کی تقسیم کی گئی، اسی طرح سے اس کی تقسیم کی گئی تاکہ جو ہے زیادہ تر حصہ جو ہے اسرائیل کو دیا گیا اور بہت ہی تھوڑا حصہ فلسطین کو دیا گیا، جبکہ مسلمان آبادی وہاں پہ بہت ہی زیادہ تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو زمین جو ہے وہ 35 سے 40% دی گئی، اور جبکہ یہودیوں کو زمین جو ہے وہ 65 سے 70% جو ہے زمین یہودیوں کو دی گئی۔ لیکن 1967 میں جو ہے عرب اسرائیل وار ہوا، اس میں بھی مسلمانوں کو بہت بری طرح شکست ہوئی، اور اس پہ جو ہے اسرائیل نے خود کو اور بڑا کر دیا اور جو ہے وہ وسیع ہو گیا، اور اب جو ہے یروشلم صرف غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی اور ویسٹ بینک میں صرف چند جو ہیں وہ علاقے ہیں جن کا نام جو ہے اب جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن وہ صرف نام ہی مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں غزہ میں کس طرح کی خون ریزی چل رہی ہے، کس طرح کی جو ہے بمباری چل رہی ہے۔ یہ وہی یہود و نصارہ ہیں جو پہلے بھی جو ہے اسی طرح مسلمانوں کا خون بہایا، اب دوبارہ یہ اسی طریقے سے مسلمانوں کا خون بہا کے اس زمین کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین کو اگر میں بالکل سمپل الفاظوں میں سمجھاؤں تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ کے گھر کوئی مہمان آئے رہنے اور وہ کہیں میں 2-4 دن کے لیے رہنے کے لیے آیا ہوں، میں جو ہے جیسے ہی جو ہے آگے پھر سفر 2 یا 4 دن بعد میں اپنے آگے کی سفر کو نکل جاؤں گا، لیکن پھر 2-4 دن بعد وہ آپ ہی کو گھر سے نکال دے اور یہ کہے یہ گھر میرا ہے، اور جب آپ اپنی اس گھر کو واپس لینے کے لیے جدوجہد کریں تو آپ کو ٹیررسٹ کا نام دیا جائے۔ یہ ہے مسئلہ فلسطین۔ اگر سمپل اور سادہ الفاظوں میں سمجھیں تو یہ ہے مسئلہ فلسطین۔ اس طرح جو ہے فلسطینیوں کا حق مارا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویلوگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔